بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی، یہ ہے ARY نیوز اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات ہمارے زبردست پینل کے ساتھ۔ وہ لمحات اب کچھ گھنٹوں کی دوری پر ہے کہ جب میں نے اور آپ نے اپنی آنے والی 5 سال کی قیادت کا چناؤ کرنا ہے۔ اب یہ سارے مراحل کس طرح طے ہوں گے، ان مراحل میں کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، منظرنامہ کیا بن سکتا ہے، الیکشن کی کیمپین ابھی کیسی چل رہی ہے، کس حلقے میں کون آگے ہے، کہاں اپ سیٹ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہمارے جانے مانے پہچانے تجزیہ کاروں اور آپ کے پسندیدہ پینلسٹ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خادم کو وسیم بادامی کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں میں ہوں انیکا نثار، اور کیمپین بھرپور رہی ہے اس بار۔ بالخصوص ہم لوگوں نے دیکھا جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں وہ جتنی کیمپین کر سکتی تھی دبا کے کیمپین کی ہے، بلکہ آج بھی کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 گھنٹے کی ریلی نکالی ہے۔ کم کام نہیں تھا، اور اوبویسلی PMLN بھی لگی ہوئی ہے، جہاں تک PTI کر رہی ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے، باقی جماعتیں بھی، جماعت اسلامی اینڈ ایوری بڈی، تو کیمپین دبا کے چل رہی ہے، منشور آ چکے ہیں۔ اسی کے اوپر سب سے پہلے آج ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کا آغاز کریں میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ جو ARY کا جاندار قسم کا پینل ہے اور اوبویسلی سب سے تگڑا پینل ہے، ان کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ حسن ایوب صاحب موجود ہے، سینئر اینالسٹ سے، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ مریم ایمن ہمارے ساتھ موجود ہے، خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مہر بخاری صاحب آف کورس کسی تاروں کی محتاج نہیں ہے، آپ روزانہ رات 10 بجے ARY کی اسکرین پر ان کو جلوہ افروز دیکھتے ہیں۔ ہمارے ون اینڈ اونلی، اپنے انداز میں بے باک اور اپنے تجزیوں میں جو ہے وہ بے مثال جناب چودھری غلام حسین صاحب اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ تشریف فرمائے۔ سر ویلکم، بہت شکریہ۔ اینڈ آف کورس ARY نیوز کا فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں آف دا ریکارڈ جناب کاشف عباسی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ سو کیا یہ آپ نے کیمپین کی بات کی، تو ذرا کیمپین سے اسٹارٹ کریں کہ ہمارے پینلس کے خیال میں کس پارٹی نے سب سے اچھی، سب سے تگڑی کیمپین کی؟ سوال سے اسٹارٹ کرتے ہیں میرے خیال میں۔ سب سے پہلے تو کاجو آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسٹرانگ کیمپین کس جماعت کی آپ کو نظر آئی ہے؟ کھل کے کچھ جماعتیں کر سکتی ہیں، کچھ باتیں نہیں کر سکتی، مسکراہٹ آپ کی کچھ اور؟ میرا خیال ہے جو جماعتیں کیمپین نہیں کر سکتی سب سے اچھی کیمپین ان کی تھی۔ ان کی کیمپین جوڈیشری نے کی، ان کی کیمپین ان کی اپوزٹ پولیٹیکل پارٹیز نے کی۔ آپ دیکھیں جب آپ عدت کے کیس میں 7 سال کی قیدیں دیں گے اور ان کا آپ کے مخالف کہہ رہے ہوں گے بڑی زیادتی کی ہے، اس سے بہتر کیمپین PTI کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو خود بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں یاد رکھیے گا جو ووٹ بہت سے بیانیے بکتے ہیں، اس میں ایک بیانیہ اس کا بھی بڑا ہوتا ہے کہ مظلوم کون ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آپ اگر میرے سے پوچھیں، وہ عدلیہ کے فیصلے دیکھ کر جو جس طرح سے ایک پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے کی، یار ان کی کیمپین تو آٹومیٹکلی ہو گئی نا، لوگوں کو آپ کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، سب کو پتا ہے کہ نشان لے لیا، بندہ اندر ہے، بندہ اس کی ہاف سینچری ہو چکی ہے، میں خیال سینچری ہو جائے گی عنقریب عمران خان صاحب کی جو سزاؤں کی کیسز کی ہیٹرک بقول ان کی ابھی ہیٹرک ہو چکی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے 5-6 ٹوٹل ہو جائیں گے۔ سو آئی تھنک ان مائی ویو اس سے بہتر کیمپین میں سب سے اچھی کیمپین ہو گئی PTI کی، اور کی کس پارٹی نے؟ جو ایک تو ہو گئی سب سے PTI کی، جو گراؤنڈ میں تھی ان میں سب سے اچھی کس نے کی؟ یہ معصومانہ سوال ہے۔ انصاف کی کیمپین کس نے اچھی کی؟ نہیں، وہ آپ نے بتا دیا، کیمپین کس نے اچھی کی ہے وہ آپ نے اس سے زیادہ نہیں بتا میرا خیال عدلیہ، ویسے تو عدلیہ نے سب سے اچھی کیمپین کی ہے تحریک انصاف کی، لیکن آئی تھنک باقی پارٹی، مجھے لگا مسلم لیگ نون بہت دیر سے آئی میدان۔ میاں صاحب کو لگتا تھا کہ میں کلہ ناصر میں جیتی جانا ہے، تو کی ضرورت ہے اینا زور لانے کی۔ ہی کیم ویری لیٹ، جس کی وجہ سے بلاول سٹارٹڈ ویری ارلی۔ پیپلز پارٹی نے کیمپین، میں بھی جو چیک کر رہا تھا KP سے، پیپلز پارٹی بہت سیٹوں پہ کمپیٹ کری جو پہلے ان کا نام بھی نہیں ہوتا تھا کسی سیٹ پر۔ آپ دیکھیں جس جگہ جگہ پیپلز پارٹی انہوں نے اپنی کیمپین کھڑی کی، لاہور جیسے شہر میں۔ سو آئی تھنک پیپلز پارٹی ہیز ڈن اے گڈ جاب۔ ناؤ PMLN از آلسو پکنگ اپ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں بولے، لیکن انہوں نے بہت لیٹ شروع کیا، بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے بیسیکلی PMLN۔ چودھری صاحب، مظلومی اچھی کیمپین ہوتی ہے ویسے جنرلی پاکستان کے اندر؟ وہ مجھے کیوں نکالا سے لے کر ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ مظلومی اچھی بکتی ہے پاکستان میں۔ مظلومیت کی بات کریں جی، کیمپین اچھی ہوتی ہے نا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کی کیمپین اچھی نہیں کی؟ ہر کسی نے اپنی اپنی کیمپین؟ نہیں، سب سے اچھی جو، اگر میں مطلب ایکچولی یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے بات پوچھی ہے تو میں ضرور کہوں گا۔ کینسر پہ بات کریں، ان سے آپ اگر کسی بیماری میں بات کرنا چاہیں، کیمپین میں بات نہ کریں تو کیمپین سے ہی تو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں مطلب اور بات کرنے لگا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 3-4 حوالوں سے بہت اچھی کمپین کی ہے۔ ہی مووڈ اراؤنڈ آل اوور دی کنٹری ود دیز۔ اور نمبر 1 پھر وہ جو ملبہ تھا 16 ماہ کی حکومت کا، وہ اس سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نواز لیگ سے اتنا ہی فاصلہ کرتے گئے اور بل آ کر ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیے۔ صحیح ہے۔ 2
اور تیسرا انہوں نے کیا کہ ہمیں انٹیریئر سندھ کی پارٹی سمجھ کے جو میئر بخاری نے ڈمپ کر دیا ہے تو وی آر بیک ان بزنس. کس نے ڈمپ کر دی؟ آپ نے ہماری ساتھی کے اوپر آپ نے ان پہ ڈمپ کر دیا. کیوں آپ کی نظر میں آپ نے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے کیوں نکالا؟ تو اب وہ سارے ملک میں انہوں نے اسٹیکس اپنے ہائی کیے ہوئے ہیں. دے آر ویری مچ دیئر اور لاہور میں بڑی فائٹ دے رہے ہیں. اور بلاول بھٹو میرا خیال ہے 60% اگر کمپین ہی دیکھنی ہے تو انہوں نے 60% بہتر کمپین کی ہے. ویسے کوئک کوشچن پھر آپ مہر سے کہ ہم ہلکا بائی ہلکا تو بعد میں کل آرام سے بات کریں گے, لیکن ویسے ہی ضمنی سوال, لاہور کے جس حلقے میں کھڑے ہیں بلاول صاحب, آپ کو لگتا ہے وہاں کچھ تگڑا کام ہو سکتا ہے؟ پہلے میرا نہیں خیال تھا, میں پھر بعد میں ابھی چیک کیا تو وہ پچھلے الیکشن پچھلے الیکشن میں کام سے مراد ہے ووٹ پڑ سکتا ہے. میں ابھی خواتین کی طرف جاتے تھے نا مہر, آپ کی نظر میں اگر مشکل آسان کر دیا. جس حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں ادھر 2-3 فیکٹرز بلاول کے حق میں جاتے ہیں. ادھر اقلیتی ووٹ بہت زیادہ ہے, وہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی لیننگ رائے ہمیشہ, سو دیٹ کین گو ان ہز فیور. سیکنڈلی عطا تارڑ کا وہ حلقہ نہیں ہے, لوگ اس بات سے بھی بڑے ڈیجیکٹ ہوئے ہیں آن گراؤنڈ کہ یہ تو اس کا حلقہ نہیں ہے. لاٹ آف پیپل ہو وانٹیڈ ٹو ووٹ فار PMLN, دے آر ناٹ ہیپی ود دا چوائس آف کینڈیڈیٹ. سو اس سے بڑا میں بلاول مجھے لگتا ہے تھوڑے بہت اچھے خاصے ووٹ نکال لیں گے. اٹس ناٹ دیٹ آئی وونٹ بی سرپرائزڈ اگر نکالے. اٹس اے ٹف کمپٹیشن, اتنی ٹف ہو گئی ہے کہ ٹکٹس کی خرید و فروخت کے الزامات جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اتنے ووٹوں کے اتنے عروج پہ جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹینشن ہے. دونوں کینڈیڈیٹس کو اپنی جگہ ٹینشن موجود ہے اور دونوں جو ہیں, بلاول بھی ادھر سے ہارنا نہیں چاہتے, اٹس ہز فرسٹ ٹائم. عطا تارڑ بھی اپنے پہلے الیکشن میں نہیں ہارنا چاہتے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ, اٹ ول بی انٹرسٹنگ میچ. اور بیکاز ایک ووٹ بینک اقلیتوں کا جو اس کو انڈرمائن نہیں ادھر سے کر سکتے. کیمپین کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ سب سے آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلاول نے بہت سرپرائز کیا ان اے گڈ وے. ایک تو سب سے بڑا ان کی سنگولر سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کہ 17 ماہ کی یہ کارکردگی سے ایک اپنے آپ کو پیچھے کرنا, مہنگائی لیگ کا لیبل PMLN کے اوپر تھوپنا, لگانا, مطلب اس کا حصہ ہوتے ہوئے یہی تو اصل فنکاری. اصل فنکاری یہ ایبسولوٹلی سیٹ اپ کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بالکل بال کی طرح نکال دینا. دس از, اور یا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ چھاپ جو ہے PMLN پہ لگا دینا بہترین بات ہے. اور دین آلسو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ واحد سیاستدان ہے ابھی کہ جو ایکسٹریم ٹاکسک نیریٹو لے کے میدان میں دیٹ وے نہیں اتر رہا. ہی از ٹاکنگ اے لاٹ آف سینس, اے لاٹ آف پیپل آر بینگ اٹریکٹڈ ٹو اٹ, دے بینگ, ان کو اپیل اس چیز کی نظر آ رہی ہے. وہ الگ بات ہے, اپنی ڈبیٹ ہے کہ از ہی ہیلڈ ہاسٹیج ٹو ہز فادرز پالیٹکس اور ناٹ, کتنا ریکریٹ کر سکیں گے اپنی جماعت کو, کر سکیں. ابھی تک بڑے موقع ملے ہیں, نہیں کر سکے, بٹ آئی تھنک بائی اینڈ لارج بلاول ہیز بین لیڈنگ. ہاں جناب علی گمن صاحب, آپ کی بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں؟ دیکھیں, اگر تو ہم بات کر رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا کی اور ٹی وی ٹائم جو مل رہا ہے, اسکرین ٹائم مل رہا ہے, تو اس پہ کمپیریٹو انالیسس ظاہر ہے بلاول بھٹو نے ارلی کام شروع کیا تو زیادہ آن اسکرین نظر آئے اور زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہے. لیکن جب آپ وہی ایک کمپیریٹو انالیسس کرتے ہیں ود سوشل میڈیا, تو وہاں پہ لائک بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون ہوں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی پیچھے ہیں. مطلب ان کا جو ایک بات ایکو کرنی چاہیے وہ ایک بات کرتے ہیں, آگے 3 جواب جو ہے یہ یوتھ ہے, وہ آپ نے تو یہ کہا تھا, آپ تو 4 دن پہلے نیشنل اسمبلی میں یہ کہہ رہے تھے, آپ کو بڑا پسند ہے شہباز شریف, آپ تو ان کے وزیر لینے چاہتے تھے, وہ ساری باتیں. لہٰذا یہ جو میڈیا کے اوپر آگے بات کرنا ہمبلی ہے, ڈس ایگری کہ جنہوں نے انہیں کوئی بات منوا لی ہے, ایسا مجھے نہیں لگ رہا ایسا ہے. یس, ٹی وی ٹائم ان کو کافی زیادہ ملا ہے, ریلی ملا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور اس کے بعد فالوڈ بائی پاکستان مسلم لیگ نون. لیکن میں تھوڑا سا انالیسس کہ عباسی صاحب کا شو ریپیٹ پہ چلا ہے بلاول صاحب والا, آپ دیکھیں ایگزیکٹلی زبردست. لیکن پتہ ہے کہ میں 30 سیکنڈ میں وہ یہ کہ پاکستان کی اس وقت جو کیمپین کا حال ہے نا, وہ بچپن میں ہم ایک لطیفہ سنا کرتے تھے کہ جی ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے, آگے سے شیر آ گیا, تو آپ کیا کرے گا, آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے, جو کچھ کرے گا شیر ہی کرے گا. حالات اب یہ ہیں کہ شیر ہے وہ پورے اپنی دھاڑ کے ساتھ زور میں ہے, پوری جان میں کیا ہے, جان میں بھی ہے, اور سامنے جو بندہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہو گیا. اب وہ بندہ بھاگ نہیں رہا, نہ وہ درخت پہ چڑھ رہا ہے, نہ وہ دائیں بائیں جھاڑیوں کے اندر چھپ رہا ہے تاکہ شیر اس کے پیچھے بھاگے.
اب شیر بھی کھڑا ہو گیا. اب شیر کو پریشانی ہے, وہ بھی کنفیوز ہے کہ یار میں اس بندے کے قریب گیا, یہ کوئی چھری کوئی چاقو کوئی چیز نکال کے مار نہ دے. تو اب دونوں اطراف میں ایک ٹوٹل ایک کنفیوژن ہے اس حوالے سے. مارنا سے اگر چھری کاٹ رہے تو چونکہ بندہ وہ تیر نکالا ہوا ہے نا آج کل, تو وہ بندہ چونکہ کھڑا ہوا ہے, لہٰذا اس وقت جو ہے نا یہ آن گراؤنڈ مجھے یہ سچویشن لگ رہی ہے. لیکن in terms of mainstream media, yes, Bilawal is way ahead. But he's the only one who has given any semblance of credibility is puri election ki mashq ko, by starting early and non-stop proper campaign. لیکن proper we campaign are forgetting کہ 68% جب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی 65% کریڈیبلٹی دو دری کوشچن ہو جاتی ہے. دیکھیں کریڈیبلٹی کیا نہیں ہے, 65% آپ کی میڈیا میں الیکشن لڑ رہی ہے. ہونا ہے نا, کہیں تو آپ کو لگے میں گلی گلی محلے آپ کو الیکشن کی تو فیل ہی نہیں آ رہی تھی. اچھا دیکھیں اپنے بند کمرے سے باہر نکلنے پارٹی کو ریجنل پارٹی تو نہیں کہہ سکتے نا کاشف بھائی, 65% آپ کی یوتھ ہے. پارٹی تو نہیں ہے نا, ریجنل پارٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے آپ کا جو فٹ پرنٹ ہے جو اسمارٹ فون کا وہ کافی زیادہ ہے, 16-17 جو ہے کروڑ کے پاس یہ ایکسس ہے. لہٰذا وہاں پہ یہ پارٹیز مسنگ ہیں, یہ ایک نظر آ رہا ہے. باقی 8 فروری کا انتظار کرتے ہیں. ماریہ بلاول پی ٹی آئی نون اور اسپیشلی وہ جماعتیں بھی جو نظر اتنی نہیں آئی ہیں, جیسے مولانا صاحب اس طریقے سے آگے نہیں نظر ہے. آئی تھنک اس وقت جو ہے پوری ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا جنریشنل شفٹ آ رہا ہے. جس طرح کی کیمپیننگ ہو رہی ہے, جس طرح کی یہ پوری لوگ اپنی الیکشن کے کام کر رہے ہیں, یہ پرانے روایتی طریقوں سے ہیں. ان کی جو آڈینس ہے وہ بڑی ریپڈلی تبدیل ہو رہی ہے. ان کا جو آگے 10-12 سال بعد ووٹر ہے وہ بالکل مختلف ہوگا. اگر ہم بات کر رہے ہیں اس ملک کے اندر 50% سے زیادہ نوجوان لوگ, تو اگر آپ کا خیال ہے کہ نئی طرز کی سیاست اور کیمپیننگ کر کے آپ اپنا پیغام اتنا افیکٹولی پہنچا سکتے ہیں, تو میرا سے ڈس ایگریمنٹ ہے. فار ایگزامپل مین اسٹریم میڈیا کی بات ہوئی, آپ جتنے مرضی انٹرویوز دیں, جتنے مرضی کیمپین چلائیں, نوجوان وہاں نہیں ہیں. نوجوان اب اس طرح سے ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہے. آپ اپنے ارد گرد پوچھیں 17-18 لوگ, وہ کہاں سے اپنی خبریں لیتے ہیں, وہ ڈیجیٹل میڈیا سے لیتے ہیں. سو وہاں پر جو پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے تحریک انصاف نے, تو اس کا انہیں ایج ہے. اور جب ہم آپ سے سوال ہے کہ جب بلاول ریپیٹڈلی ایک بات کہتے ہیں کہ جی وہ بابوں کی سیاست ختم اور میں ہوں جوان, پر میں چاہتی ہوں کہ بلاول اسی آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کی ایک کامیاب یا ناکام کوشش کرتے اس لیے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ دس از دا فیوچر. لیکن مجھے 5 ایسے نئے چہرے بلاول بتا دیں جو بابے نہیں ہیں, اور ان بتائیں کہ جی ہماری اگلی گورنمنٹ میں یہ 5 لوگ ہیں. مطلب انہوں نے جو سیکرٹری جنرل بھی نکالا اس کی جگہ پہ ایک بزرگ, اچھی بات ہے, بزرگی کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, ایک اپنی انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے. 5 ایسے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول خود بتا دیں جو نوجوان قیادت اگلی ان کی کیبنٹ میں ہوں گے, سندھ کے اندر بتا دیں. ویسے اپنا ایک دکھ بتاؤں, کیا نوجوان وزیر اعلیٰ لے کے آ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں امید تھی ویسے کہ کراچی میں ایک حلقے سے وہ جام عبد الکریم صاحب ایم این اے بنے تھے جو ناظم جوکیو قتل کیس کے پرائم اکیوز تھے. پھر کس طرح وہ جیل میں گئے, پھر بیل ہوئی, پاکستان سے باہر گئے, عدم اعتماد کے لیے واپس آ گئے. یار ان کو بھی دوبارہ ٹکٹ دے دیا. چلو ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے یار اس الیکشن میں نہ دیتے, وہ الیکشن مجبوری, ان کو بھی دوبارہ اسی حلقے سے ٹکٹ دیا ہے. پرابلم ایک لبرل پروگریسو پارٹی نے پرابلم میسجنگ کی بہت بڑی ہے. شاہ صاحب کو کتنی دیر چلا لیا تھا, بہت بڑی میسجنگ. 2013 میں یوتھ منسٹر تھے سندھ کے, قائم علی شاہ صاحب 2013 میں ہی واز اے یوتھ منسٹر. اچھا ذرا میں چونکہ میسجنگ کی بات کرنا چاہتی ہوں, ہم کیمپیننگ کی بات کریں. وسیم دیکھیں اس میں جو ہے نا بیانیے کی کنفیوژن اور مڈ وے بیانیہ جو چینج کیا ہے دونوں جماعتوں نے, یہ بھی بڑا پرابلمٹک ہے. پیپلز پارٹی سٹارٹڈ آؤٹ کہ ہمیں نئے چہرے چاہیے ہیں, نئی سوچ چاہیے ہے جو کرے, لیکن بیچ میں انہوں نے جس طرح سے شفٹ مارا پی ایم ایل این کی طرف, مڈ وے کیمپین کے بیچ میں انہوں نے اپنا گول پوسٹ شفٹ کیا ہے, تو کنفیوزڈ ہے ان کا ووٹر بھی, کنفیوزڈ ہے لوگ بھی, وہ کیا چاہ رہے ہیں. پی ایم ایل این اگین کدھر سے انہوں نے شروع کیا تھا, کہاں پہ ان کو اس وقت بیانیے کی ایک تلاش ہے, وہ مل پا رہا ہے نہیں مل پا رہا, ان کے ووٹر نے سب نے اس کے بارے میں ابھی ادراک کرنا ہے, ان کو الیکشن کا دن پتہ چلے گا. سو کس طرح کا میسج ہے, وہ کنفیوژن, میڈیم تبدیل ہوا, آڈینس تبدیل ہوئی, یہ سارے جو مارکرز ہیں یہ مس کر رہے ہیں میرے نزدیک, میری اسیسمنٹ ہے. خیال میں ہے, پھر آپ کس سے سب سے اچھی کیمپین کی؟ دیکھیں روایتی انداز میں پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں بلاول نے جو پنجاب کے اندر اور ٹیلی ویژن کے اوپر ویڈیو آ کے انٹرویوز دے رہے ہیں, پوڈ کاسٹ میں جا کے انٹرویوز دے رہے ہیں, گریٹ, پر بیٹل گراؤنڈ چینج ہو چکی ہے. اب بیٹل گراؤنڈ چودھری صاحب سے پوچھیں, چودھری صاحب نے کامنٹ نہیں کیا ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ, آپ کو نہیں پسند آئی ان کی کیمپین؟ میں ہی تو کیا انہوں نے نہیں آپ دیکھیں نا, پسند نہیں, آپ نے سوال نہیں کیا, میں حسن صاحب کی طرف جانے لگی, میں چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہ رہی ہوں. یہ دیکھیں جس دن کاشف عباسی صاحب کے شو میں بلاول بھٹو آئے ہیں, اور ایک تو کاشف عباسی صاحب نے, ویسے تو اوروں کی طرف مجھے بھی اپنی آواز سے زیادہ عشق ہے,
لیکن اور تو اعتراض اور کی خبر گمن صاحب ہے اور رولا کی ہے اور کون ہے؟ وہ خبر گمن صاحب ہے اور سے مراد خبر کو لیکن انہوں نے جو ہیڈس آف کاشف واسی نے بہت اچھا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری نے ان جگہوں پر ان حلقوں میں جگہ بنائی جو ان کا نام بھی سننے کو تیار came out as a very بڑا کام اور بیلنسڈ میچور ایک انہوں نے اپنی شخصیت کا پہلو دکھایا جو بہت سے لوگوں کے قریب. پورے پنجاب میں اب پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, گھر گھر گاؤں گاؤں. نہیں بالکل میں تنظیم ایسا لگا مجھے کافی زیادہ ایکسس ہوئی ہے ویسے. حسن آپ کی نظر میں پنجاب آ جائے گا پیپلز پارٹی سے آپ کی نظر میں اوروں کی آواز ایڈ کر دوں جدھر کہ ہم اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے کہ دا فیوچر چاہے وہ صحافت کا ہو, وہ ڈیجیٹل ہے, چاہے وہ نیوز کی کسی بھی میڈیم کے تھرو دیکھیں, دا فیوچر از ڈیجیٹل ایبسولوٹلی. مگر دیکھیں ہمارے جو آن گراؤنڈ ڈائنامکس ہے نا, برادری سسٹم ہو, تاجر نیٹ ورکنگ ہو, آپ کی ڈیولپمنٹ اسکیمز کے چکر ہوں, آپ کی لٹریسی ریٹ ہو, یہ we are not out of the conventional campaigning mode. اور رورل اور اربن آپ کی نظر میں آپ کی نظر میں کون سی کیمپین کس کی سب سے اچھی تھی اور کس کی آپ کو لگتا ہے کہ ڈس اپوائنٹنگ تھی, بہتر ہو سکتی تھی؟ دیکھیں میں اس سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مریم اور بلاول کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے جو باقی جماعتوں میں کم ہے نظر آ رہا ہے, اور یعنی جے یو ایف اے کے پاس بھی وہ ہے, اے این پی کے پاس بھی ہے. وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہے, دے آر ینگ. جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور الیکشن 2047 میں میں ایک بات پوری بات میں گل کر لوں جناب, بات سن لیجیے گا, بات سن لیجیے. تو ابھی ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے, ابھی ان کی جو کرائسس آ چکی ہیں, یہ ٹائم اس کے اوپر کافی زیادہ ان پر بھاری ہے. بلاول کے لیے اور اس نے کیا کیا, جس طریقے سے انہوں نے کمپین کی ہے, اس کمپین کا ان کو شاید ان الیکشنز میں فائدہ نہیں ہوگا, لیکن آئندہ 5 سال کے لیے وہ ایٹ لیسٹ ان کی کچھ روٹس بنتی جا رہی ہیں پنجاب کے اندر. اسی طریقے سے وہ چیز, وہ غلطی کی مسلم لیگ نواز نے, اس چیز کو ان کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے کیا, ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا سندھ کے اندر. لیکن مسلم لیگ نواز ایگریسولی سندھ کے اندر نہیں آئی. انہوں نے بشیر میمن صاحب کو یقینی طور پر لانچ ضرور کیا ہے, لیکن انہوں نے اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے, لیکن اس طریقے سے ایگریسولی وہ نہیں آئے. اب کمروں سے ہی نہیں نکلے نا, بٹ آئی مین ٹو بی فیئر اس میں انہوں نے بڑے زبردست ٹکٹ دیے, وقت گزارا ہے, اور جتنی پیچیدگیوں میں گئے کوئی اور جماعت نہیں گئی. اب جو الیکشن کی سائنس ہے نا, الیکشن کی سائنس کیا ہے کہ آپ کو ایک حلقے میں 2-3 الیکٹیبلز ہیں, ان 2-3 الیکٹیبلز میں آپ نے دیکھنا ہے کون سا بہتر ہے جو ہمارے پارٹی کے ووٹ بینک کے ساتھ مل کر سیٹ نکال سکتا ہے. یہ ان دی اینڈ آف دا ڈے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کمپین میٹر نہیں کرتی, وہ میٹر یہ کرے گا کہ کس نے کتنی سیٹیں نکالی ہیں. تو پنجاب کی بیٹل فیلڈ کے اندر انہوں نے پورا فوکس کر کے رکھا, اور پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز نے ان کی کمپین بیسیکلی جو مین کمپین تھی سیٹ نکالنے کی کمپین تھی, پریکٹیکل جو انہوں نے کی کمپین کی. دیکھیں آپٹکس کے لیے تو بلاول نے تو ایون مالاگڑھ میں جا کے کیا جلسہ, مطلب 2500-3000 لڑے تھے, 2500-3000 لوگ نکلے وہاں بڑے مارجن سے, لیکن پھر بھی بلاول وہاں پر ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے. میں نے دیکھا تقریر انہوں نے بڑے انرجیٹکلی کی, بڑی اگریسولی کی, اور انہوں نے ٹارگٹ بھی کیا نواز شریف صاحب کو, یعنی ان پر وہ بھی کی, تنقید بھی کی. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں. اب میرا تو انٹرسٹ کیا ہے جی, آپ کے ان کے تاحیات قائد آپ کے, میرے نہیں ہے, چودھری غلام حسین صاحب کے نہیں ہے. یہ پروگرام میں مسلسل بولتے ہیں تاحیات قائد, تو وہ خاور گمن صاحب کے اکیلے. چودھری صاحب یہ مجھے جواب دے دے کہ محترمہ مریم نواز جو ینگ ہے, وہ بریکٹ میں اگر کریں تو خواتین کی ایج پہ زیادہ تبصرہ بریک کا کہہ رہے ہیں, شکر ہے بریک کا کہہ رہے ہیں سوال کو, بریک اس کہانی کا حال جواب دے دیجیے گا. یہ کس قسم کا سوال تھا؟ بریک آ گئی, بریک کے بعد دوبارہ بریک کی طرف جاتے ہیں. کاشف صاحب کو بات پسند نہیں ہے. آپ کے بار خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم نے کیمپیننگ کی بات کر لی, ذرا ایک قدم اب آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب آپ کی اجازت سے. کاشف بھائی صاحب, یہ جو ہم نے کیمپیننگ کی بات, ایک لفظ اجازت ان سے سوال میرے سے, اجازت ان سے سوال, یہ طریقہ واردات ہے. یہ جو ایک لفظ ہوتا ہے مینیفیسٹو, منشور, بلاول صاحب کہتے رہے کہ بھائی یہ پارٹی میرا کیا مقابلہ کرے گی نون لیگ کے لیے, جو ابھی تک اپنا منشور ہی نہیں لائے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے, اور وہ اپنے منشور میں کہہ چکے کہ میں 300 یونٹ بجلی فری دوں گا فلاں فلاں.
یعنی یہ اس منشور کا حقیقی دنیا سے کتنا تعلق ہوتا ہے؟ یہ جو کاغذ ہے یہ کیا ہے؟ مطلب حقیقی دنیا سے اس کا بہت تعلق ہے، پاکستان کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یعنی پاکستان میں اس کا حقیقی دنیا سے تعلق نہیں ہے. پوری دنیا میں حقیقی دنیا جس کو آپ کہتے ہیں، جو جمہوریت جن ملکوں میں ہے، جو سویلائز دنیا ہے، وہاں پہ منشور دیے اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو منشور پہ پرکھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کس چیز کے پرو ہیں، کس چیز کے اینٹی ہیں. مجھے پالیسی پسند ہے، مجھے پالیسی پسند نہیں ہے، لوگ اس بنیاد پہ ووٹ ڈالتے ہیں. یہاں پر تو ایک لالی پاپ کے طور تو پر شاید کوئی ووٹر ہونا جو منشور دیکھ کے فیصلہ کرتا ہو کہ میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو دینا ہے. ایسے ووٹر کتنے پرسینٹ ہوں گے؟ پرسینٹ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. 10 دن پہلے ویسے بھی کون منشور دیکھ سکتا ہے؟ 10 دن پہلے اگر کوئی منشور دیتا ہے تو کمپیریزن کیسے ہوگا؟ ہاں، لوگ بہت بزی ہوتے ہیں نا 10 دن پہلے. مسئلہ دیکھنا چاہے تو کسی ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ بیٹھ کے ریلے دیکھ رہے ہوتے ہیں منشور بھی دیکھ لیں اگر دیکھنا چاہے. ہر حلقے کا امیدوار اپنا منشور بھی دے رہا ہے. پارٹی مینیفیسٹو الگ ہے، انتخاب وہ حلقے کی سیاست ہے. حلقے کی سیاست کے لیے اس کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے. یا منشور سے زیادہ نالی سڑک کی والی ہونا بھی چاہیے. بھائی اقتدار بالکل نیچے، آپ گراؤنڈ لیول پر حلقے میں نچلے کاؤنسل لیول پہ لے کے اپنا اپنا منشور دینا چاہیے. کہ منشور کی 2 پرابلم ہے. سیاسی جماعتوں کے اوپر ہم نا کبھی کبھی بہت زیادہ بھی ایکسٹرا ہارش ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ یہ سروائیولسٹ موڈ میں رہتی ہیں جب اقتدار کے اندر آتی ہیں. سو پھر منشور کے اوپر عمل کرنا، اس کو دیکھنا یا اس پہ بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اب الیکشن میں کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم سب کے منشور پہ بات کر رہے ہوتے، لیکن وہ بہت پیچھے رہ گیا. اب بیانی بڑے ڈفرنٹ ہے، ریٹرک ہے، ادھر سے بھی ریٹرک ہے، ادھر سے بھی ریٹرک ہے، جوابی موقع ہی نہیں ملتا نا. اس لیے کہ سروائیولسٹ موڈ سے باہر نکلیں گے تو میرا خیال ہے ہم ان کو بہتر جج کر پائیں گے اس والے سے. آئی تھنک میرا خیال ہے اس میں ایک اور اسپن دے کے دیکھتے ہیں ذرا. میرا خیال ہے سروائیولسٹ موڈ سے زیادہ یہ پاور پالیٹکس سے باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے نا ان کا کام ہے ڈیلے بنا ہم وزیر اعظم بن گئے اور یہ کام کرنے کے لیے کر رہے ہیں. میرا پتا ذاتی اختلاف اس بات سے بھی ہے کہ ایک تو منشور ایک سیریمونیل ڈاکیومنٹ بن گیا ادھر، مگر اس کے بعد اس کے اندر جو فریب بیچنا ہے نا یا غلط بیانی کرنی ہے. کوئی کہہ رہا ہے 300 یونٹ دے دوں گا مفت، کوئی کہہ رہا ہے 200. ڈار صاحب نے ہمیں انٹرویو دیا، کہتے کہاں سے 2000 ارب آئیں گے. ان کو ریمائنڈ کرنا پڑا کہ مریم بی بھی 200 یونٹ فری دینے کا جلسوں میں کہہ رہی ہے. ہم یونٹ کی بات کر رہے ہیں تو ناصر صاحب کی لیڈر نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے جوائن کیا. ناصر صاحب یہ جو 300 یونٹ والا پوائنٹ ہے نا، اس کے اوپر سارے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے پورا ہوگا. چاہے آپ کہیں کہ سولر پارک سے ہوگا، جیسے مرضی ہوگا، لیکن لوگوں کے لیے یہ ماننا بڑا مشکل ہے کہ جو منشور میں لکھ دیا ہے وہ واقعی میں ہو بھی جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اگر جو بات کہتی ہے تو پوری کوشش کرتی ہے کہ اس پر عمل کرائے. اور اب آپ جو چیزیں کہی ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور ان پر ہمیں پورا یقین ہے کہ عمل ہوگا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ تنخواہیں ڈبل کر دیں گے. تو جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا 2008 کے بعد، تو انہوں نے 135% تنخواہیں بڑھا دی تھی. اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع آمدنی بڑھانے کی بھی کوشش کی جائے گی، تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے لیے بھی بہت سارے اس طرح کے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں جن سے عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. اب یہ جو 300 یونٹ والی بات ہے، اس کی بات چیئرمین صاحب نے جو کہا وہ سولرائزیشن کی بات انہوں نے کی، اور جس پر ہم آلریڈی سندھ میں کام کر رہے ہیں. کچھ ہمارے پروجیکٹ ورلڈ بینک کے ساتھ ہیں اور کچھ ہم خود مختلف ڈپارٹمنٹ میں کر رہے تھے، جس میں ایک ڈپارٹمنٹ میرے پاس بھی تھا رورل ڈیولپمنٹ کا، جس میں ہم نے پہلے بھی سولرائز جو ہے روشن سندھ کے نام سے گاؤں میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا. مجھ سے پہلے کسی اور کے پاس ڈپارٹمنٹ تھا، ابھی اس دفعہ میرے پاس تھا کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں گھروں کا پروویژن بھی ہم نے رکھا کہ ان کو پورا کا پورا سولر پینل لگا کے دیں گے کہ جس میں وہ اپنا گھر اور اس میں کوئی آپ کہہ رہے ہیں وعدہ پورا کر لیں گے، چونکہ جس سانس میں وہ یہ کہہ رہے 300 یونٹ. میں ایک بات بتا دوں، میں بلاول صاحب کا جب انٹرویو کر رہا تھا، کیونکہ آپ 2 دفعہ مینشن کر چکے ہیں، تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا. میں کہا آپ 300 یونٹ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں تنخواہیں ڈبل کر دوں گا، کیسے کریں گے آپ؟ یہ تو بڑا آپ ایگزیجریٹڈ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اب ہم خواب بھی نہ دیکھیں. تو مسئلہ یہ خواب دکھائے جا رہے ہیں تو خواب دیکھ لیں آپ. بڑا وائرل ہوا تھا یہ والا، خواب بھی نہ دیکھیں. تو شاہ صاحب یہ تو آگے سے میں نے ان کو کہا تھا، میں کہا لوگ خواب دیکھتے ہیں، میں امریکہ جاؤں گا، آپ تو چاند پہ جانے کے نہیں ہو سکتا. لیکن چلو یہ تو کیونکہ آپ اسی سانس میں خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ 50 لاکھ گھر اور کروڑ نوکریاں کا دیکھیں. یہ مسئلہ یہ کہ یہ سولر پینلز کی بھی بات کرتے، بہترین ان میں سے ہر وعدے کے اوپر شاہ جی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ اچھا وعدہ نہیں ہے یا دس از ناٹ مچ ٹو اسپائر فار. یہ $12 ارب ایک تخمینہ میں پڑھی تھی لگایا گیا. یہ کہاں سے آئیں گے سولر پینلز کے لیے؟ دیکھیں، اس کے لیے چیئرمین صاحب نے وہ بھی بتایا کہ منسٹریز ڈیزالو کریں گے. 18ویں ترمیم پر مکمل طور پر عمل ابھی تک نہیں ہوا،
और बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर हो रहे हैं, अगर उनको कर्टेल किया जाए तो उससे आप काफ़ी सेविंग की जा सकती है और उसी के थ्रू इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको किया जा सकता है। बल्कि मैं देखें ये हमारे आप सब लोग बहुत काबिल एहतराम हैं हमारे लिए, लेकिन हमने ये थोड़ी बहुत चीज़ें करके सिंध हुकूमत में ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध गवर्नमेंट ही मिली है, जिसपे आप बहुत सारे बरसदे एहतराम मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस नाअहल हमारी हुकूमत ने की वो कभी भी उसको उस तरह से पेश नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर मगर शाह साहब एक क्वेश्चन है आपसे, अब ये बताइएगा कि जो 300 यूनिट तक अगर आपने अगर आप मुझे बात पूरी करने दें तो मिसाल के तौर पर जो एक तस्वीर कशी की जाती है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की हमेशा की जी इन्होंने कुछ नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया 15 साल में सिंध में, तो उस पे सीधी सी बात है कि हम तो जो परफॉर्म कर रहे हैं पता नहीं क्यों सबको नजर नहीं आता। शादी को अगर बारिश होती है तो यहाँ पर कोई आपके पाइपों से पानी छोड़ जाता है, पानी आता है जी जी आता है, मेरा तो ख्याल था छोड़ के क्या मुखालिफ, और ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आ जाता है इस तरह, और वो भी 8 फरवरी से पहले। दिस इज बैड प्रेस। लेकिन मैं आपको वैसे एक आर्गूमेंट के तौर पे मैं एक आर्गूमेंट के तौर पे एक और चीज बता दूं शादी, आपको जो 300 यूनिट की बात करें, मैंने अभी रिसेंटली सुना हाउसिंग सोसाइटीज को अब सोलर लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। वो कहते हैं अगर इनको लगाने देंगे तो जो बिजली बनाई हुई है जो इंस्टॉल है उसका क्या करेंगे। सो इस वजह से ये आपका आइडिया तो अच्छा होगा, लेकिन ऑलरेडी आपके पास इतनी बिजली पड़ी है जो आप कहते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40,000 है, उसका क्या करेंगे। अच्छा शाह साहब, आपका जो बुनियादी तौर पर आपने जो 15 साल की हुकूमत का जिक्र किया, सिंध की हुकूमत का, मेरा बड़ा कम आना होता है कराची, बड़ा रेयरली चक्कर लगता है। एक बार ही आए हो, पहले तो सबसे साफ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कितनी दफा आए हुकूमत साहब? तीसरी चौथी नाम मसाइद हालात में आना पड़ा है। अच्छा पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाए, मैं पंजाब की बात कर लूं, केपी की बात कर लूं, इंटीरियर बलोचिस्तान ही चक्कर लगा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि सिंध के अंदर मुझे वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा शहर बता दें जहां पे मैं जाऊं और मुझे पता चले कि यहाँ पे सिंध हुकूमत ने पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और ये हमारा एक मॉडल है। मतलब कराची एयरपोर्ट से उतरते हैं और उसके बाद हर तरफ देखते हैं वो आपकी हुकूमत है या पता नहीं कौन हुकूमत करता है, कुछ चीज नजर नहीं आती। आप जख्मों में नमक तो ना छिड़के ना। मैं आपको अर्ज करूं, अभी बारिशों की बात हुई तो बारिशों का पानी निकल गया ना, कुछ घंटे जरूर जब ज्यादा बारिश होती है तो रहा, बाद में वो निकल गया ना। हमारे मेयर साहब रोड पे थे ना, पूरी जो कुछ भी था वहां पे था। अभी आप कह रहे हैं कि कराची में कुछ नहीं हुआ, कराची में जरूर बहुत सारी जगहें होंगी जहां पे काम करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बने। ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी पीपल्स पार्टी ने ही वहां पे बनाए, पार्क बनाए हैं, बहुत कुछ बनाया है। आप जो एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, आप आ जाएं सक्खर आ जाएं जहां पे 5-6 यूनिवर्सिटियां हैं, हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं। हमने कोशिश की है, वहां और जरूरत है काम करने की, लेकिन काफी बेहतर की है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। अब इससे तफसील और बात हो सकती है, मुझे अभी वाइंड अप करना है, लेकिन ये आपको जवाब मिल गया कि सक्खर इज द प्लेस। और शायद आखिरी बार बता दें, आपके देख लें वो सक्खर आ रहे हैं, बाकी बात देख लें। शादी उनको भेजेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, मैं सारे भेजेंगे टिकट हमारी तरफ से। दूसरी बात ये देखिए, गवर्नमेंट का देखा जाता है कि अवाम के लिए क्या किया जाता है। क्या किसी और सूबे में दिल के अमराज का इलाज मुफ्त है? ठीक है, वो सक्खर आपके अंदर RIC पिंडी आपने अच्छे इदारे बनाए, पर ये ना सोचिए। मैं उससे जाने से पहले पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके लीडर कराची का पूरा दौरा किया, उन्होंने आज कराची में पीपल्स पार्टी का क्या टारगेट है, कितनी सीटें आप समझते हैं कि जीत सकेंगे 22 में से? हम लोग 15 पे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, 15 के करीब हमारी सीटें आएंगी इंशाल्लाह। पिछली दफा कितनी थी? पिछली दफा 3, बाद में हमारी 5 हो गई थी ना, अब्दुल हकीम बलोच साहब ने 5 हुई है, 3 थी, फिर चौथी का आई थी, 5 हुई है, 3 आई 2008 के अंदर, 1 3 2008 में आई है, 2013 में 1 आई है, फिर 3 खेलने रहा था, और उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब ने इस्तीफे दिए थे 11 सीटों से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान ज्वाइन किया। मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं हम। मैनिफेस्टो जो है
ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اچھا خاصا مفصل مینیفیسٹو دیا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کے اوپر آ کے پھر وہاں پی ٹی آئی کے بارے میں بھی سوال آ جاتا ہے کہ دیکھیں پہلے بھی 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی، 50 لاکھ گھر کی بات کی، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا، تو اب مینیفیسٹو دے دیں گے. اللہ اللہ کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم ان کے مینیفیسٹو کے پیچھے پڑ گئے. ویسے بہت ہمیں ہمدردی ہے، لیکن مینیفیسٹو پہ سوال ہے تو مینیفیسٹو کے بارے میں بات تو کرنی پڑے گی. علی محمد خان صاحب. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. جو کور تھیم ہے مینیفیسٹو کی، دیٹ از رول آف لا. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا اس ملک میں آپ کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آواز بڑھا. باقی جہاں تک نوکریوں کی بات ہے، دیکھیں جب تک ہم اس ملک میں آپ ایشورنس نہیں دیں گے کسی کو بھی انویسٹمنٹ لانے کی کہ اس کی انویسٹمنٹ آئے گی، وہ سیف رہے گی، وہاں پہ پھر رول آف لا آتا ہے. جو عمران خان صاحب نے جو مین ایشوز پہ اسٹینڈ لیا ہے، کون سی ایسی بات ہے 2018 کی جس کو ہم نے پروو نہیں کیا، اور اس کو پروو کرتے کرتے خان صاحب اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تحریک انصاف آ کی حکومت میں آپ کو انشور کرے گی اور آپ کو یہاں پہ ثابت کرے گی کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو الیکشن میں باتیں جو کریں اس پہ کھڑے رہتے ہیں. یہ بڑے بڑے مینیفیسٹوز جو ہیں یہ پھر جیتنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ The real core theme of Pakistan Tehreek Insaf's election campaign is rule of law. جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے ہم اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، اس میں بھی آپ کو رول آف لا ہی ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کسی جماعت سے ہیں، مسلم ہیں، نان مسلم ہیں. اگر آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں، ایشوز کے رائٹ سائڈ پہ ہیں، اگر آپ حق پہ ہیں تو the state should stand with you. اس وقت ریورس ہو رہا ہے، اس وقت ادارے آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ طاقتور نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس تعلق نہیں ہے، عام آدمی کو تو یہ مسئلہ ہے. ادھر الیکشن کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے، پریڈکشن ذرا ایسے ہی پوچھ لیں اور پھر حسن علی صاحب کا سوال بھی اسی ساتھ ہی لے لیں. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے اندازے میں کے پی کے میں آپ کتنی سیٹس ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ حسن صاحب کا سوال ہے، آپ ساتھ بتا دیں دونوں کا. اچھا ایک تو میں یہ بات کروں گا، علی محمد خان صاحب جیسا کارکن اگر کسی بھی سیاسی جماعت میں ہے تو اس جماعت کے لیے اثاثہ ہے. مطلب ان جیسا ایک پولیٹیشینز جو ہے نا ہمیں ملنے چاہیے. ہماری مارکیٹ میں آج کل جو پولیٹیکل ارینا ہے ایسے لوگ نہیں ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا، مارکیٹ ہی پیچھے پہ ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب آپ کو ان کے اپنے لیڈر کی طرح نہیں لگتے؟ نہیں یہ بہت بہتر آدمی ہے ان سے. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اڑان بھرنے کی ٹھان لی ہے کہ جو ہی 8 فروری کو بانی چیئرمین تحریک انصاف کا وہ ووٹ لیں گے اور ووٹ لینے کے بعد جو ہے نا اپنی کوئی اور ڈیسٹینیشن ہے وہاں پر وہ پہنچ جائیں گے. تو اس متعلق کوئی اطلاعات ہیں؟ اور مین بات تو یہ ہے کہ اگر جو حلف نامے آپ لوگوں سے لے رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک پر جو ہے حلف دے، تو اگر آپ کو اپنے امیدواروں پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ووٹر آپ کے امیدوار پر اعتماد کیوں کرے؟ ٹھیک. اچھا سوری آپ کو یہاں روک رہا ہوں، مجھے بریک کے بعد جواب لیتے ہیں علی احمد خان صاحب سے. بریک کے بعد آپ نے دوبارہ ہماری نشریات جاری ہے.